السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثناء اور درود و شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے اسلام بھائی، آج میں آپ کے لیے یہ رسالہ لے کے آیا ہوں، بہت ہی پیارا رسالہ اور انمول رسالہ۔ یہ رسالہ آپ لیں اور اس کا مطالعہ کریں، اور اس میں صرف امیر اہل سنت سے لوگوں نے سوال کیا قضا نمازوں کے بارے میں، اور جن کے جیسے جیسے ذہن میں جیسا جیسا سوال آتا گیا انہوں نے وہ پوچھتے گئے، تو یہ سارے سوالات اس میں پوچھے گئے ہیں، اور آپ کے مطلب کے مطابق اس میں سوالات ہیں۔ جو اسلامی بھائی چاہتا ہے کہ میں جو آج تک میں جو نمازیں قضا کی ہیں ان کا میں طریقہ جاننا چاہتا ہوں یا اس کے بارے میں علم جاننا چاہتا ہوں، تو یہ رسالہ انہیں اسلامی بھائیوں کے لیے ہے۔ تو آپ یہ رسالہ یہ لیں اور خود مطالعہ کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی یہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں یہ رسالہ۔ سوال نمبر پہلا ہے، اس رسالے کا صفحہ نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر پہلا ہے، بے نمازیوں کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں، ارشاد فرما دیجیے۔ جواب ہے، بے نمازی کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کا حکم فرمایا ہے، لیکن یہ اس حکم کو عملی جامہ نہیں پہنا رہا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار مواقع پر نماز کا حکم دیا ہے، لیکن یہ اس حکم کو عملی طور پر نہیں اپنا رہا، تو یہ اس کی بدبختی اور بد نصیبی ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے گا تو اس کے لیے جہنم کا مخصوص دروازہ ہے جس سے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ بہرحال مسلمان کو ہر حال میں نماز قائم رکھنی چاہیے۔ بے نمازی انسان کس کام کا؟ بچوں بلکہ گھر کے تمام افراد کو نماز کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں بھی پڑھتے، جب بھی ہمیں بولنے کا ثواب تو ملے گا، نیز بار بار بولنے اور سمجھانے سے انشاءاللہ نماز کی توفیق بھی مل ہی جائے گی۔ صفحہ نمبر 2 ہے۔ سوال ہے، کیا قضائے عمری ضروری ہے؟ سوال نمبر ہے، کیا قضائے عمری ضروری ہے؟ قضائے عمری فرض ہے۔ جس کی نمازیں قضا ہو گئیں اس کی توبہ کی صورت یہی ہے کہ وہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ تلافی بھی کرے، یعنی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ سب کی سب ادا بھی کرے۔ سوال نمبر اور ہے، قضائے عمری کن نمازوں کی ہوتی ہے؟ جواب ہے، قضائے عمری صرف فرض اور وتر کی ہوتی ہے۔ تو یوں ایک دن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں، 2 فرض نماز فجر کے، 4 فرض نماز ظہر کے، 4 فرض نماز عصر کے، 3 فرض نماز مغرب کے، 4 فرض نماز عشاء اور 3 وتر۔ سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 3 ہے۔ ایک اور سوال ہے، قضا نماز دن میں کن اوقات میں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے، 3 اوقات مکروہ ہیں، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک، ظہر کبریٰ کے وقت، غروب آفتاب سے پہلے کے آخری 20 منٹ۔ ان کے علاوہ جب چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر اور ہے، کیا قضا نمازیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نمازیں گھر میں ہی پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں سب کے سامنے اس طرح پڑھنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک ہی نماز سب کی قضا ہو گئی تو اسے باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اب دوسروں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ بلا عذر شرعی جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ ہے، لہٰذا اس کا اظہار دوسروں پر نہ کیا جائے۔ صفحہ نمبر 5 ہے، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں کیا اس کے نوافل مقبول ہیں؟ صفحہ نمبر 5 ہے۔ سوال یہ ہے، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں کیا اس کے نوافل قبول ہیں؟ جواب، جب تک کسی شخص کے ذمہ فرض باقی رہتا ہے اس کا کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد 10 صفحہ 179 پر نقل فرماتے ہیں کہ
کہ جب امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزا کا وقت ہوا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک سے ڈرنا اور جان لو کہ اللہ پاک کے کچھ کام دن میں ہیں کہ انہیں رات میں کرو تو قبول نہ فرمائے گا، اور کچھ کام رات میں کہ انہیں دن میں کرو تو مقبول نہ ہوں گے، اور خبردار ہو کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک فرض ادا نہ کر لیا جائے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مستطاب فتوح الغیب میں ایسے شخص کی مثال جو فرض چھوڑ کر نفل بجا لائے یوں بیان فرماتے ہیں، اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے، یہ وہاں تو حاضر نہ ہو اور اس کے غلام کی خدمت گاری میں موجود رہے۔ نیز فرماتے ہیں، اگر فرض چھوڑ کر سنت نفل میں مشغول ہوگا یہ قبول نہ ہوں گے اور خوار ذلیل کیا جائے گا۔ اس لیے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ کی نمازیں فوت ہوئی ہیں تو نوافل کی جگہ بھی فوت شدہ نمازیں ہی پڑھیے، تاکہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے ذمہ باقی فرائض سے سب کو دوش ہو سکیں کہ قضا نمازیں نوافل سے زیادہ اہم ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں، یعنی جس وقت نفل پڑتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضائے پڑھے کہ بری و ذمہ ہو جائے۔ البتہ تراویح اور 12 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 6 سنتیں، مغرب کی 2 سنتیں، عشاء کی 2 سنتیں سنت موقدہ ہے، نہ چھوڑے۔ خلیل ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، اور لو لگائے رکھے کہ مولا اپنے کرم خاص سے قضا نمازوں کے ضمن میں ان نوافل کا ثواب بھی اپنے خزائن غیب سے عطا فرما دے جن کے اوقات میں یہ قضا نمازیں پڑھی گئیں۔ صفحہ نمبر 7 ہے، کوئی شخص ناپاک ہو اور اسے یاد نہ رہے کہ وہ ناپاک ہے اور اسی حالت میں نمازیں پڑھ لے تو ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ جواب، ناپاکی یعنی بے غسل ہونے کی حالت میں پڑھی گئی نمازیں ہوئی ہی نہیں، ان کو پھر سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وقت نکل چکا ہے تو فرضوں کی قضا کرے، اور وتر میں ایسا ہوا ہے تو ان کی بھی قضا کرے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے۔ سوال ایک اور ہے، اگر سفر کے دوران قضا نماز ادا کرنی ہو تو پوری پڑھیں گے یا قصر؟ نیز عصر اور فجر کی قضا نمازیں عصر اور فجر کی اذان ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا اذان کے بعد پڑھیں گے؟ جواب ہے، اگر نماز سفر میں قضا ہوئی تھی تو چاہے سفر میں ادا کرے یا حضر میں، قصر ہی پڑھنی ہوگی کیونکہ وہ نماز قصر ہی قضا ہوئی تھی۔ یوں ہی اگر حضر میں نماز قضا ہوئی تو چاہے سفر میں ادا کرے یا حضر میں، پوری ہی پڑھنی ہوگی۔ فجر و عصر کی قضا پڑھنے کے لیے فجر و عصر کی اذان ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی فجر و عصر کا وقت ہونا ضروری ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو قضا نمازیں ادا کر لے۔ صفحہ نمبر 10 اس رسالے کا سوال ہے، رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ اگر کوئی رمضان المبارک میں قضا عمری کرتا ہے تو کیا ایک نماز قضا پڑھنے سے 70 قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ جواب ہے، نہیں، ایک قضا نماز ادا کریں گے تو ایک ہی قضا نماز ادا ہوگی۔ تو پیارے اسلام بھائیو، یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت رسالہ ہے قضا نمازوں کے بارے میں۔ جس اسلامی بھائی کی بھی قضا نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کے دل میں جتنے بھی پیچیدہ اور سوالات ہیں تو وہ ان تمام سوالوں کا حل اور جواب اسی رسالے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ رسالہ لیں اور خود مطالعہ کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی یہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی اس چیز کا علم حاصل ہو۔ تو اب نیکسٹ ویڈیو ملوں گا، پلیز اس سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن اور نالج والی ویڈیو آپ تک بآسان پہنچتی رہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔